بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 4، اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے اعلیٰ کمال تک تم اس وقت پہنچ پاؤ گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ کرو گے۔ مال خرچ کرو تو پسندیدہ، اور اپنا جو آپ کو مال سے محبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اولاد سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں لگا دو۔ دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ کو محبت ہے تو اس محبت کرنے والی اس چیز کو اللہ کے راستے میں لگانا، اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، یہ ہے اصل میں نیکی کا کمال۔ اور اسی طرح صدقہ اور خیرات وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ دینی ہو تو وہ بھی اپنے گھٹیا مال میں سے نہیں، بلکہ جو بہترین مال ہے، جو آپ خود استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، اس مال میں سے خرچ کرنا، یہ اصل میں نیکی کی حقیقت ہے۔ پھر دوسرا مضمون اس پارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہود کو جواب دیا جب وہ قبلہ بیت اللہ پر اعتراض کرتے تھے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ کائنات میں پہلی عبادت گاہ اللہ کی جو تعمیر کی گئی وہ خانہ کعبہ ہے، اس لیے اگر اس کو قبلہ بنا دیا گیا تو یہ تو پہلے ہی سے اللہ کی عبادت گاہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں حج کا مضمون ہے، اسی ضمن میں کہ حج کی فرضیت مسلمانوں پر اور صاحب استطاعت مسلمان پر حج کی فرضیت کی گئی کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے۔ اس کے بعد اس پارے میں تقوی کی اہمیت کا ذکر ہے، تقوی کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد دو طبقوں کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن دو طبقے وہ میدان حشر میں نمایاں ہوں گے۔ ایک وہ طبقے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور ایک وہ طبقے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ روشن چہرے والے طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے تھے دنیا میں، اور سیاہ چہرے والے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں کفر اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ ایک ایسی امت ہے جن کو لوگوں کی نفع کے لیے نکالا گیا ہے، اور یہ انبیاء کی طرح لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود نیکی پر چلتے ہوئے، اور خود برائی سے بچتے ہوئے لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ غزوات ہے۔ غزوہ بدر کا مختصر سا اشارہ کرنے کے بعد غزوہ احد کا تفصیلی بیان ہے 55 آیات پر۔ غزوہ احد کیا ہے؟ جب بدر کی لڑائی لڑی گئی، بدر کی جنگ ہوئی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا، تو اس نے اسلام اور کفر کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی۔ اس غزوے نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا، اور مشرکین مکہ کو عبرتناک قسم کی شکست ہوئی۔ اس شکست کے نتیجے میں ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اگلے سال دوبارہ اس انتقام لینے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام میں اعلان جہاد فرما دیا، اور صحابہ کرام کو تیار فرما کر احد کے میدان میں جمع کیا گیا۔ حضور کے ساتھ 700 صحابہ کرام نے غزوے میں حصہ لیا، اور یہاں پر منافقین جو تھے وہ آدھے رستے سے واپس ہو گئے تھے، اور کفار کی طرف سے 3000 کا لشکر مالی اسباب سے لیس اور تیر تلوار سے لیس، یہ 3000 کا لشکر مقابلے میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی پالیسی اختیار کرتے ہوئے جبل رمات، جو احد پہاڑ کے عقب میں ایک پہاڑی ہے، وہاں پر کچھ تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ جب تک میرا کوئی حکم نہ آ جائے، اگرچہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، یہاں تک کہ پرندے اگر ہمارے جسموں کا گوشت نوچ کر کھا جائیں، تم نے پھر بھی اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ جب احد کی لڑائی شروع ہوئی اور ابتداءً ہی مسلمانوں کے ہاتھ رہا میدان اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی،
تو جبل رمات پر موجود صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ شاید اب جنگ ختم ہو چکی، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ان کے امیر نے بہت منع کیا لیکن وہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی۔ وہ صحابہ کرام جیسے ہی جبل رمات سے اترے، خالد بن ولید جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، تو عقب سے انہوں نے کچھ مشرکین کو لے کر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور وہ جو فتح تھی وہ ایک شکست کی شکل اختیار کر گئی، اور اتنی شدت کا یہ حملہ ہوا کہ مشرکین مکہ بڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے باوجود بھی آپ کے دندان اقدس شہید ہو گئے، اور شدید قسم کے زخموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان سے اٹھایا گیا اور ذرا دور لے جایا گیا۔ یہ غزوہ احد تھا، اور اس سے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا مسلمانوں کو کہ جب تک اللہ اور رسول کا حکم مانو گے تمہاری اصل کامیابی اسی میں ہے، اور جس لمحے تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کرو گے، تھوڑا سا اس میں سستی دکھاؤ گے، تو پھر کامیابی کی بجائے کامیابی کے نقشوں میں بھی تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ غزوہ احد کا ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کہ ذکر کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، ہمیں ہمارے حق میں جو وعدے آپ نے پیغمبروں سے کیے ہیں وہ سچ کر کے دکھا، اور ہمیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اور اس کے بعد اس سپارے کے آخری مضامین میں سے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کو اللہ رب العزت نے صبر کرنے، استقامت اختیار کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ 3 اصول بتائے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ یہ 3 اصول اپناؤ گے تو لعلکم تفلحون، پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی۔